اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِیَامٌ، اور نماز پڑھو اس وقت جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، اگر تم ایسا کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق، اس نے پیدا کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ الناس، اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ تمام کا مفہوم الناس، الف لام جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ تو آپ کا وہ فعل تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک مفعول آپ کا استعمال ہو گیا۔ جعل، اس نے بنایا، جعل اللہ، اللہ نے بنایا، جعل اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا، فعل فاعل مفعول جملہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے زمین کو کیا بنایا؟ ٹھیک، اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے زمین کو ایک بچھونا بنایا، ایک فرش بنایا، تو اب یہ جو ایک فرش ہے یہ دوسرا مفعول ہوگا، اور وہ مفعول ہے چونکہ لہذا وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا۔ تو جعل اللہ الارض فراشن، تو اب اس جملے میں الارض اور فراشن یہ دونوں اس کے مفعول ہیں، ذہن رکھیے گا۔ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، جعل اللہ السماء، اللہ نے آسمان کو بنایا، کیا؟ بناءً، ایک چھت، اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا۔ اچھا، یہاں ایک پوائنٹ پچھلا ذہن میں تازہ کریں، فراشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے الف کے ساتھ لکھا ہے، اور بنان کو میں نے الف کے بغیر لکھا ہے۔ ہاں جی، کون سا پوائنٹ ہے یہاں پر؟ یعنی منصرف اسماء ہم نے پڑھا تھا جب بھی حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز تھے، اگر تو اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو پھر الف ایڈ نہیں ہوگا، اور دوسرا ایکسیپشن تھا کہ وہ الفاظ جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو بھی دو زبر کے بعد ایک الف آپ ایڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ اور پھر ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فرق رکھا ہے نکرہ کا بھی، اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، ایک کا میں نے اضافہ کیا، اور اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا۔ اسی طرح حاسبہ، ترجمہ کرتے جائیں، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو۔ حاسبہ، اس نے گمان کیا، حاسبہ زید، زید نے گمان کیا، رفع میں آ گیا تو فاعل ہو گیا آپ کا، وہ ظاہر ہو گیا، پہلے وہ ضمیر کی صورت میں تھا،
اب یہاں پر ظاہر ہو گیا. حسب زید، زید نے گمان کیا. حسب زید حامدن، زید نے حامد کو گمان کیا. سمپل جو ہمارے پاس اردو میں فاعل اور مفعول کو رکھنے کا فارمولہ ہے، نے فاعل کے ساتھ اور کو مفعول کے ساتھ. تو زید نے گمان کیا حامد کو. ابھی بھی دیکھیں اس میں کمی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا گمان کیا؟ تو آپ کہیں گے عالمن، ایک عالم. اب یہ بات مکمل ہوگی. حسب زید حامدن عالمن، زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. تو یہاں پر حامدن اور عالمن یہ دو اس کے مفعول ہو گئے. تو ایک پوائنٹ ہم نے آج مزید پڑھا کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک سے زائد مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے لہذا اسے آپ کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہم پڑھ چکے ہیں، فعل، فاعل، مفعول. آج ہم جملہ فعلیہ کا ایک چوتھا جز پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چوتھا جز کیا ہے؟ اردو میں ایگزامپل رکھتا ہوں پھر اس کی عربی کرتے ہیں. زید کرسی پر بیٹھا. کام کیا ہوا اس میں؟ بیٹھنے کا. بیٹھا آپ کا فعل ہے، فعل ماضی. فاعل کون ہے؟ زید آپ کا فاعل ہے. مفعول اب دیکھیں یہاں وہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں ہے، بڑا ٹیڑھا سا پوائنٹ، لیکن یہ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. مفعول دیکھیں کن افعال کا ہوتا ہے؟ جو متعدی افعال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مفعول ہم نے پڑھا ہے وہ ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب کے حوالے سے مفعول متعدی افعال کا استعمال ہوگا. اب یہ بیٹھنا جو فعل ہے یہ متعدی ہے کہ لازم ہے؟ یہ لازم ہے نا. میں نے کو بتایا تھا کہ لازم افعال کون سے ہیں؟ انٹرانزٹیو ورب آپ کے کون سے ہیں؟ جب فعل کا اثر خود فاعل پر ہو. متعدی ہوتا ہے فاعل سے آگے ٹرانسفر ہو کسی اور پر. ٹھیک، تو اب یہ بیٹھنا آپ کا لازم فعل ہے. یہ آپ کا فعل ہو گیا. زید آپ کا فاعل ہو گیا. اب اس جملے میں مفعول نہیں ہے کیونکہ لازم فعل ہے. لازم فعل کا مفعول نہیں ہوگا. لیکن یہ کرسی پر، اب یہ ایک اور جزو آ گیا ہے ہمارا جملہ فعلیہ میں. اس جزو کو ہم کہیں گے متعلق فعل. آپ کو یاد ہوگا جب جملہ اسمی ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے مبتدا خبر اور پھر متعلق خبر ایک ایڈ کیا تھا. تو یہ اب چوتھا جز جملہ فعلیہ میں ایڈ ہو رہا ہے، متعلق فعل. پتا آپ کو صرف یہ، اگر آپ کا ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب کا کنسپٹ کلیئر ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول ہے یا پھر متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ابھی انشاءاللہ تعالی مزید ایک سٹیپ ہم آگے جائیں گے تو زیادہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. اب یہ کرسی پر، اس کے عربی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک، تو مرکب جاری کو بھی ہم نے یہاں پر بھی جاری رکھنا ہے. ہاں جی، عربی اس کی بنائے بیٹھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جلسہ. وہ بیٹھا. اب وہ کو ظاہر کر دیا تو ہمارا زیادہ آ گیا. جلسہ زیدن، زید بیٹھا. اب مفعول نہیں ہے، کرسی پر، یہ ہمارا متعلق فعل ہے تو ہمیں اب چوتھا کلر یوز کرنا پڑے گا، علی الکرسی. جلس زید علی
کرسی. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک جملہ اور لکھتا ہوں. حامد گھر سے مسجد کی طرف گیا. جی فعل کیا ہے اس میں؟ گیا. گیا آپ کا فعل ہے، یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل کون ہے؟ حامد. اب یہ گھر سے مسجد تک، اب یہ مفعول نہیں ہے. گیا آپ کو بتا رہا ہے یہ جانا ایک لازم فعل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گھر سے مسجد تک، یہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ یہ آپ کا متعلق فعل کہلائے گا. جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. جانے کے لیے ذہابہ، حامدن. گھر سے کی عربی آپ کو آتی ہے؟ من البیتی، مسجد کی طرف، الی المسجد. ذهب حامد من البیت الی المسجد. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جب عربی آپ کے سامنے لکھی ہوگی تو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. ذهب وہ گیا، ذهب حامد اب اپنے کا اچھا وہ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا کیونکہ رفع میں آ گیا تو حامد گیا. من البیتی گھر سے، الی المسجد مسجد کی طرف. اب آپ کے ذہن میں شاید سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ یہ متعلق فعل شاید صرف لازم افعال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، متعدی افعال میں بھی آپ کا متعلق فعل استعمال ہو سکتا ہے. مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. فاعل ضمیر کی صورت میں، مفعول ضمیر کی صورت میں، یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں دہراتا رہوں گا تاکہ آپ بھول نہ پائیں اس کو. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. ٹھیک. اب اس میں فعل کیا ہے؟ مارا. فاعل کون ہے؟ کس صورت میں ہے فاعل؟ ضمیر کی صورت میں. تو فوری طور پہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ گردان چلے گی. مفعول ہے، مارنا ظاہر بات ہے ایک متعدی فعل ہے، نہ بھی ہوتا تو فعل متعدی ہی رہنا تھا، لیکن یہاں پر موجود بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ اس کو. ٹھیک. تو آپ کا مفعول، اور مفعول کی صورت میں وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہے. تو فاعل اور مفعول دونوں آپ کے ضمیر کی صورت میں ہے. فعل، فاعل، مفعول، تین اجزاء مکمل ہو گئے. اب یہ کوڑے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا متعلق فعل ہے. یعنی کوڑے کے ساتھ کی انگریزی کیا ہوگی؟ ود کوڑا. ٹھیک ہے. اور ود کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ با. ہم نے حروف جارہ میں بنیادی پہلا حرف جو پڑھا تھا وہ با پڑھا تھا نا، کہ با جو ہے وہ ساتھ، یعنی انگریزی کا جو ود ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل ہوگا. جی انہوں نے مارا، پہلے ہم اس کو رہیں گے فاعل ضمیر کی صورت میں تھا لہذا گردان چلی. ضربا ضربا ضربو. ضربو انہوں نے مارا. انہوں نے اس کو مارا.
ضربو ہو. یہاں کون سا پوائنٹ ہے؟ الف ختم ہو جائے گا. جمع مذکر غائب کی ضمیر کے بعد جب کوئی ضمیر آتی ہے تو الف لکھنے میں نہیں آتا. ضربو ہو, انہوں نے اس کو مارا کوڑے کے ساتھ. کوڑے کی عربی ہوتی ہے صوتن, قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ, تو بس صوتی. ضربوہ بالصوت, انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. ٹھیک ہو. اور مزید آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے, تو پھر مفعول مطلق کا استعمال ہو جائے گا ضربن. ٹھیک ہے. پھر کیوں مارا, وجہ بیان کرنے کے لیے مفعول لہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کب مارا, کس جگہ پر مارا, ان دونوں کے لیے مفعول فی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکیلے مارا یا کوئی اور بھی ساتھ تھا, اگر وہ ایڈ کرنا ہے تو مفعول ماہو کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کل جو ہم نے مفاعیل خمسہ پڑھے تھے تو وہ بعد میں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارا بنیادی جملہ جو ہے اب اس میں آج چوتھا جز آ گیا, فعل, فاعل, مفعول اور متعلق فعل. انشاءاللہ تعالی آج ایک حدیث میں آپ کو کرواؤں گا گرامیٹیکلی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ حدیث کو گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کر سکیں گے. صرف جملہ فعلیہ کو ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا, ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ پر لکھی ہوگی. میں اردو لکھوں گا تو بھی آپ اس کی عربی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اگر عربی لکھوں گا تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بس اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, اور وہ ایک ٹاپک ہے بیچ میں, اب میں اس کو شروع کرنے لگا ہوں. دیکھیں ہم نے اب تک جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں جملہ فعلیہ میں, ہم نے اب تک جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں اس میں فاعل اور مفعول وہ دونوں مفرد تھے. میں نے فاعل کو بھی مفرد یوز کیا, میں نے مفعول کو بھی مفرد یوز کیا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کا فاعل بھی بعض اوقات مرکب ہو سکتا ہے اور بعض اوقات آپ کا مفعول بھی مرکب ہو سکتا ہے, اور کسی جملے میں دونوں بھی مرکب ہو سکتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول بطور مرکب. حامد کے بھائی نے زید کی مدد کی. زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. ناصر کے لڑکے نے زاہد کے لڑکے کو مارا. تین جملے. پہلے جملے سے سٹارٹ لیتے ہیں. تعین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, فعل, فاعل, مفعول. اور اب ایک چیز آپ نے اضافہ اور کرنا ہے اس میں کہ متعلق فعل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اگر وہ تو موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر فاعل اور مفعول کو دیکھنا ہے کہ وہ مفرد کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں یا مرکب کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں. جی پہلے جملے کو لیں. اس میں آپ کا فعل مدد کی, فاعل حامد کا بھائی, فاعل اب آپ کا حامد کا بھائی ہے, ذہن میں رکھیے گا. خالی حامد نہیں ہے نہ بھائی ہے, اصل مدد کرنے والا تو بھائی ہے لیکن حامد کا ذکر اس میں آیا. بالکل یہ وہی چیز ہے جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ کا مبتدا مرکب تھا, خبر بھی مرکب تھی, اور کبھی دونوں مفرد تھے. یہ وہی کانسیپٹ ہے. اب آپ کا فاعل اور مفعول کبھی مفرد ہوں گے اور کبھی مرکب ہوں گے. جی اس کو اب ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. مدد کرنے کے لیے نصرہ, ہاں جی کس نے مدد کی ہے؟ حامد کے بھائی نے. میں چاہوں گا کہ اس کا تعین کر دوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. یہ فعل ہے آپ کا, یہ آپ کا فاعل ہے, یہ آپ کا پورا جو ہے یہ فاعل ہے حامد کا بھائی, اور زید آپ کا یہ مفعول ہے. جی حامد کا بھائی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ہاں جی مرکب اضافی حامد کے بھائی کی عربی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخن اور ابن
دو الفاظ کے بارے میں خاص طور پہ کہ جب یہ مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کا اعراب ایک اور طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اخون کو ہم حالت رفع میں اخو لکھتے ہیں, حالت نصب میں اخا, اور حالت جر میں اخی. یعنی اخون مضاف ہو کر آئے گا تو حالت رفع میں اخو, حالت نصب میں اخا, اور حالت جر میں اخی. اخو, اخا, اخی. کب؟ جب مرکب اضافی میں استعمال ہوگا, ورنہ نارملی یہ اخن, اخن اور اخن ہی استعمال ہوگا. دھیان میں رکھیے گا. ہاں جی, حامد کا بھائی کیا بنے گا؟ اخو حامد. فائل ہے نا, فائل حالت رفع میں ہوگا تو حالت رفع میں ہم اخو شکل استعمال کریں گے. نصرہ اخو حامدن. اب آپ نے یہاں پر پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے تو کہا کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, یہ تو جر میں چلا گیا. اصل حیثیت مرکب اضافی میں کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مضاف کو. تو مضاف کے اعراب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حالت رفع ہے یا نصب ہے. نصر اخو حامدن کس کو؟ زیدن. کلیئر ہو گیا یہ جملہ؟ دوسرے جملے کی طرف آئے. اس میں آپ کا فعل وہی مدد کی, فاعل زید, مفعول اب کون ہے؟ حامد کا بھائی. اس جملے میں آپ کا فاعل مرکب تھا, اس جملے میں آپ کا مفعول جو ہے مرکب کی صورت میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی, نصرہ اب دیکھیں, حامد کا بھائی کی عربی ہم نے بنائی تھی اخو حامدن نارمل حالت رفع میں, لیکن اب وہ اخو حامد اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, لہذا حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو اخو حامدن سے وہ کیا بن جائے گا؟ اخا حامدن. نصر زید اخا حامد. جی کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ اخو, اخا, اخی. رفع میں اخو, نصب میں اخا. یہاں پر حالت رفع میں فاعل کے طور پہ تھا تو اخو حامدن, وہاں مفعول کے طور پہ آیا تو اخا حامدن. یہ تیسرا جملہ. ناصر کے لڑکے نے زاہد کے لڑکے کو مارا. کام اس میں مارنے کا ہوا ہے. فاعل کون ہے؟ ناصر کا لڑکا. اور مفعول کون ہے؟ زاہد کا لڑکا. اور فاعل اور مفعول دونوں مرکب کی صورت میں. ہاں جی, ہم پہلے رفع عمل میں ناصر کا لڑکا اور حامد کا لڑکا اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو. دونوں مرکب اضافی ہیں. ولد ناصر, ٹھیک ہے جی, ناصر کا لڑکا ولد ناصر. اور اگر زاہد کا لڑکا ہو تو ولد زاہد. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. اب ناصر کا لڑکا فاعل ہے, لہذا یہ حالت رفع میں استعمال ہوگا, اور زاہد کا لڑکا مفعول ہے, لہذا وہ حالت رفع میں نہیں بلکہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو جملہ بنوا دیجیے. جی, ضربہ, جی, ولد ناصر ولد زاہد. اعراب شاید آپ کو اب وہ بات یاد آئی ہوگی, میں نے کہا تھا آپ سے کہ عربی زبان میں اہم ترین چیز جو ہے وہ اعراب ہے. یہ ایگزامپل کلیئر ہو گئی.
اس جملے کو میں مٹا رہا ہوں. اب میں ان کا اعراب چینج کرتا ہوں. ضرب ولد ناصر ولد زاہد. اعراب میں نے تبدیل کر دیا, جملے کا مفہوم بدل گیا. اب مارنے والا زاہد کا لڑکا ہے. اب زاہد کے لڑکے نے ناصر کے لڑکے کو مارا. اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں. اس نے مارا ناصر کے لڑکے کو. ماشاءاللہ. ناصر کے لڑکے نے مارا, مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ دیکھیں چیز ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چینجز اس میں پیدا کی اور مفہوم چینج ہو گیا. لے جی, اب اس کے بعد کچھ جملے اس کی پریکٹس کے, پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. عظیم اللہ نے سچ کہا. ہاں جی, سچ کہا اس میں فعل ہے اور فاعل کون ہے؟ عظیم اللہ. خالی اللہ نہیں بلکہ عظیم اللہ. اور فاعل کس مرکب کی صورت میں آپ کے سامنے آیا؟ مرکب توصیفی. ماشاءاللہ. تو مرکب توصیفی آپ بھولیں نا, اس لیے جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہاں جی, سچ کہنے کے لیے صدقہ اور عظیم اللہ مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے. کنسٹرکٹ آپ کریں گے 2 تیر لگا کر, اور وہ اللہ العظیم, عظیم اللہ. تو صدق اللہ العظیم. آپ ہر دفعہ تلاوت کے بعد یہ الفاظ سنتے ہیں, صدق اللہ العظیم. چونکہ اس وقت ہم عظیم پر وقف کرتے ہیں, لہذا آپ کو اس آخری حرف کی حرکت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ مرکب توصیفی فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. صدق اللہ العظیم, عظیم اللہ نے سچ کہا. جی, تیرے رب نے مدد کی. فعل کیا ہے؟ مدد کی. اور فاعل کون ہے؟ تیرا رب. تیرا رب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ہاں جی, ٹرانسلیٹ کروا دیں. نصر ربو کا. نصر ربو کا, تیرے رب نے مدد کی. الم تر کیف فعل ربو کا. فعل ربو کا, اسی جملے کو ساتھ رکھیں. ناصر ربو کا, تیرے رب نے مدد کی. فعل ربو کا, تیرے رب نے کیا. ٹھیک ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیف فعل ربو کا, تیرے رب نے کیسا کیا. ٹھیک جی. محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. کام کیا ہوا اس میں؟ بیمار ہونا یہ فعل ہے, اور فاعل کون ہے؟ محمود کے دونوں لڑکے. ماشاءاللہ. بس یہ آپ نے پہچان کرنی ہے فاعل اور مفعول کی, کہ وہ مفرد ہے یا مرکب ہے. آگے آپ کو جملہ بنانا آ گیا الحمدللہ. جی, بیمار ہونے کے لیے میم, را, ضاد مادہ استعمال ہوتا ہے, اور فاعلہ کی ڈائی سے مردا. فاعل اسم ظاہر ہے, فاعل اسم ظاہر ہے اور ہے مثنی. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ, فاعل آپ کا اسم ظاہر ہو تو چاہے واحد ہو, چاہے مثنی ہو, چاہے جمع ہو, فعل واحد استعمال ہوگا. تو ہم نے مردا ورب استعمال کرنا ہے اس کا. مردا. ہاں جی, محمود کے دونوں لڑکے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. یہ میں بنوانا پڑے گا مجھے, کیونکہ مجھے کافی جو ہے اس بات کا احساس ہے کہ یہ ترکیب شاید آپ کو بھول گئی ہو. جی, کیسے بنے گا؟ 2 لڑکے ولدانی.
اور محمود ہمارا یہ ویکیبلری ہم نے لکھ لی. آپ کا مضاف مضاف الیہ. مضاف کے لیے 2 شرائط الف لام کے بغیر. پہلی شرط پوری کریں جی. ولدانی پہلی شرط پوری ہوگی, الف لام نہیں لگایا میں نے. دوسری شرط اعراب ہلکا ہوگا. مثنیٰ کا اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ نون ہٹا دیتے ہیں, ہٹا دیں. ولدا نون ہٹ کے اعراب ہلکا ہو گیا. مضاف کی دونوں شرائط پوری ہو گئی. مضاف الیہ ایک ہی شرط ہے, حالت جر میں ہوتا ہے. لے جائیں. محمودن ولدا محمودن. تو مردا ولدا محمودن. محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. ہاں جی کلیئر ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ دیکھیں باتیں وہ پچھلی جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اگر بھول گئی ہیں تو پریشانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے آپ کو. اگر وہ باتیں یاد ہیں کہ مرکب ہم نے بنائے کیسے تھے, کوئی بھی چیز میں ہٹ کے نہیں اس سے بیان کر رہا, جو کچھ پڑھایا ہوا ہے وہی چیزیں دوہرا رہا ہوں. لوگوں نے اللہ کا کلام سنا. جی فعل کیا ہے اس میں؟ سنا. فاعل لوگ, مفعول اللہ کا کلام. ٹھیک ہے. فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے, جمع ہے لیکن فعل واحد آئے گا. سننے کے لیے سمع. ہاں جی لوگ حالت رفع میں ہوں گے. سمعن ناسو, الناسو, الناسا, الناسی, تینوں اعرابی حالتیں ذہن میں رہنی چاہیے. سمع الناسو لوگوں نے سنا. کیا سنا؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام اگر سائڈ پر کر کے آپ اسے کنسٹرکٹ کریں تو کلام اللہ, کیونکہ ہم نے تمام کنسٹرکشن حالت رفع میں بنائی تھی, کلام اللہ. لیکن اب اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو کلام اللہ بن جائے گا, حالت نصب میں آئے گا. تو سمع الناسو کلام اللہ ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. جملہ لمبا دیکھ کے کبھی نہیں گھبرانا, آپ نے ذہن میں رکھیے گا, جتنا مرضی جملہ لمبا ہو. آپ کا کام صرف یہ کہ آپ اس میں تعین کر لیں کہ فعل کیا ہے, فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, ظاہر ہے, ضمیر ہے, مفرد ہے, مرکب ہے, متعلق فعل ہے. یہ چیزیں آپ نے اگر ڈھونڈ لی تو ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے. جی اس میں فعل کیا ہے؟ کھول دیا فعل ہے آپ کا. کھولنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ. اور مفعول کیا ہے؟ ہاں جی. پھر اگر دیکھیں آپ رحمت کا دروازہ کہیں گے تو پھر اپنی کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے, وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پورا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا. اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے فاتح, فتح. فتح فاعل آپ کا حالت رفع میں. فتح اللہ, اللہ نے کھول دیا اپنی رحمت کا دروازہ. اب یہ اپنی رحمت کا دروازہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی لیکن پیچیدہ. اپنی رحمت کا دروازہ. اب یہ اپنی کے لیے میں لفظ کیا استعمال کروں گا؟ یعنی یہ میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے نا, یعنی تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے, تو آپ پھر سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ سے آپ مخاطب ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. دعا مانگتے ہیں آپ, اس سے میچ کیجیے گا, دیکھیں آپ کے سامنے بات آ جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا.
تو اب اللہ جب فرسٹ پرسن کے طور پہ بات کریں گے تو وہ اپنے لیے لفظ بھی اپنا ہی استعمال کریں گے, تو یہ اپنا لفظ یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا, لہذا اپنی رحمت کا دروازہ سے مراد یہاں ہے اس کی رحمت کا دروازہ. ٹھیک ہے, اس کی رحمت کا دروازہ. اب اس کی رحمت کا دروازہ اس کو میں یہی کنسٹرکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اس کو تھوڑا پیچھے کر کے لکھ دیتا ہوں. جی, پیچیدہ مرکب اضافی ہم کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ سروں سے پکڑتے ہیں. مضاف, مضاف الیہ اور درمیان والا حصہ جو ہے وہ دونوں حیثیتیں اختیار کی رکھتا ہے, مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی. دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بابن. ویکیبلری لکھ لیتے ہیں. رحمت کی عربی رحمتن, اور اپنی یعنی اس کی, اس کے لیے ہم ضمیر کون سی استعمال کریں گے؟ تھرڈ پرسن کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک, ہاں جی. اب یہ ہمارا مضاف ہے, مضاف پر مضاف کی قواعد اپلائی کریں, کیا بن گیا؟ بابو. مضاف الیہ کی طرف آ جائیں. ضمائر جب مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں تو جر والی ضمائر استعمال ہوتی ہیں. کون سی استعمال ہوگی؟ اٹیچڈ ہو. رحمت ان کا ورڈ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی. ابھی دیکھیں ساری باتیں وہی پرانی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. اس کا مضاف الیہ تو حالت جر میں چلا جائے گا, رحمتن رحمتن رحمتن. ٹھیک ہے, یعنی پہلے اس پہ مضاف الیہ کی قواعد اپلائی کر دیتے ہیں, رحمتن. پھر چونکہ یہ اس کا مضاف بھی ہے لہذا اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا, تو یہ بن گیا رحمتی. اب یہ ضمیر اٹیچ ضمیر ہے, اس کے ساتھ ملا کر لکھیں گے آپ. ہو سے پہلے زیر آ جائے تو اس پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ کھڑی زیر. یعنی نارمل حالت رفع میں ہم بنا رہے ہیں بابو رحمتی ہی, اس کی رحمت کا دروازہ. اب یہ کنسٹرکشن جب ہم اس جملے میں مفعول کی جگہ پر استعمال کریں گے تو حالت نصب میں آ جائے گی. تو حالت نصب میں آئے گی تو کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ وہاں کنفیوژن نہ ہو جائے آپ کو. فتح اللہ بابا رحمتی ہی, اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا جواب کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پہ. اللہم افتح, ٹھیک ہے, اللہم افتح, اے اللہ تو کھول دے. اب وہ کھول دے یہ ایک فعل امر ہے, وہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہے ماضی فتح, وہ ہے افتح, تو کھول دے. آپ دعا کر رہے ہیں اسے. لی, میرے لیے. اپنی رحمت کے دروازے, یہاں میں نے بابن واحد استعمال کیا, وہاں اب واب لگا لے. وہ مفعول کے طور پہ آئے گا وہاں بھی, تو اب وابا رحمتی کا. اب چونکہ آپ اللہ سے مخاطب ہے نا تو اس لیے اب وابا رحمتی کا کہہ رہے ہیں آپ کہ تیری رحمت کے دروازے, اللہ تو تیری رحمت کے دروازے کھول دے. مراد ہے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور یہ سمپل جملہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. ایڈ کر سکتے ہیں اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. اب میرے لیے کیا جملہ ہے میں حیثیت کیا ہوگی اس کی؟ میرے لیے متعلق فعل, جار مجرور متعلق فعل ہم نے بنایا نا, تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فتح اللہ لی بابا رحمتی ہی, اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. کلیئر ہو رہا ہے کچھ؟ چلے نہیں جی, کچھ ایگزامپلس ہو گئی ہیں, امید ہے کہ کافی کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. تو حدیث کا میں نے آپ سے کہا, تو آج میں آپ کو ایک حدیث کرواتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے باقاعدہ کریں گے. اس کے لیے کچھ ہم الفاظ جو ہیں وہ پہلے لکھ لیں جو اس میں
استعمال ہوں گے. پھر ان الفاظ کو میں وہاں پر جوڑوں گا اور آپ اس کا مفہوم انشاءاللہ تعالی آپ نکالیں گے. لعنت کرنا، لعنت بھیجنا، ٹھیک ہے، دو طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ کام کا نام ہے لعنت کرنا، ٹھیک ہے. زمانہ نہ پایا جائے، کام کا مفہوم ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک، اگر زمانہ پایا جائے تو پھر وہ فعل ہو جائے گا. لعنت کرنا یہ اسم ہے. آپ اسے ماضی میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لعنت کی. ٹھیک ہے، یعنی لعنت کی. لعنت کی اس کے لیے ورب استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لعنہ، اور لعنہ پہلا صیغہ ہے تو لہذا اس کا ترجمہ ہوگا اس نے لعنت کی، اس نے لعنت بھیجی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب ظاہر بات ہے لعنت کسی پر بھیجی جاتی ہے، کسی کو لعنت کی جاتی ہے. ٹھیک، اب جس کو لعنت کی جائے گی وہ مفعول ہوگا آپ کا. ٹھیک، اچھا. پھر سود کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا؟ ربا. اکثر آپ جگہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جی ربا فری. ٹھیک ہے، ربا فری، ربا. اب ربا کو لکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہم سمپلی اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں، یعنی الف لام کے ساتھ ہی میں اس کو لکھتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. الربا ایک لکھنے کا تو یہ طریقہ ہے، یا اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے الربا. بالکل جس طرح الصلاح آپ لکھتے ہیں نا، آپ نے کبھی غور کیا ہو، الزکاہ وہ کیسے لکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے لکھتے ہیں. الربا، الربا سود، سود کو کہتے ہیں ربا. اچھا، سود یا تو کوئی کھانے والا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ کھانے والا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے آکلن. آکلن کھانے والا. یہ جتنے بھی والا کے مفہوم ہوتے ہیں نا، یہ میکسیمم آپ ورڈز آپ دیکھیں گے اس اسٹیج پہ. ابھی اس کو سمجھ لیں. میں کہوں گا مدد کرنے والا، ناصرن، ناصرن. مارنے والا، ضاربن. قتل کرنے والا، قاتلن. گواہی دینے والا، شاہدن. لکھنے والا، کاتبن. ایک ہی وزن آپ کے سامنے آ رہا ہے، آکلن، کاتبن، شاہدن، حامدن، ساجدن، ناصرن. اس سب میں اس کام کا کرنے والے کا مفہوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پایا جا رہا ہے. تو ایک ڈائی ہے، فاعلن کی ڈائی. ٹھیک ہے، یہ میکسیمم ڈائی جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کھانے والا آکلن، کیونکہ اکلا حمزہ کاف لام مادہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکلا سے آکلن، کھانے والا. اچھا، اس کے بعد کھلانے والا. سود کوئی کھائے گا، کوئی کھلائے گا. کھلانے والا جو ہوتا ہے اس کی عربی ہوتی ہے موکلن. موکلن. کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی کھلا رہا ہوگا، کوئی اس کو لکھ رہا ہوگا. ہم سواء، دے آر ایکول. اس کام میں، اس فعل میں. جملہ اسمیہ سمپل. انگریزی میں آپ اسے لکھیں گے یا اردو میں لکھیں گے تو آپ کوما لگائیں گے، انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے کہ دے آر ایکول. لیکن عربی زبان میں نو پنکچویشن. وقالا، اور آپ سے نے فرمایا ہم سواء. سواء برابر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سواء. اس لیے کہیں آپ نے کہیں کہ ہم کے بعد سواء نہ آنا چاہیے تھا. نو، یہ سواء ورڈ جو ہے یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قالا، اور آپ سے نے فرمایا ہم سواء، وہ سب برابر ہے. تو ٹاپک ہم نے آج پڑھا تھا جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول بطور مرکب. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی ایگزامپل اس میں آ گئی. رسول اللہ فاعل بطور مرکب، مرکب اضافی.
آکل الربا مفعول بطور مرکب، مفعول بطور مرکب، مفعول بطور مرکب، مفعول بطور مرکب، اور سمپل جملہ اسمیہ، اور ایک حدیث آپ کو یاد ہو. اور یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو. ذالک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس بھی تو سود کی طرح ہی ہے. کیا فرق ہے؟ نفع کمانا مقصد ہے نا، تو کاروبار میں بھی آپ نفع کماتے ہیں، تو سود میں بھی فائدہ ہی اٹھا لیا، تو ایک جیسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اسے دلیل نہیں دی، اس کے لیے صاحب اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بیان کی. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو، کاروبار کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. نہیں پتا تھا، پتا چل گیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کا جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ اس سے خود ہی نپٹ لے گا. اگلے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا. وَمَنْ عَادَ، اور جس نے دوبارہ کیا، کان کھول کے سن لیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیت نمبر 278 اسی سورہ مبارکہ کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اگر تھی تمہاری زندگی میں یہ چیز چھوڑ دو، سود میں سے جو کچھ بھی تھا وہ چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں کسی اور گناہ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب نہیں بھٹکتا جتنا اس سود پر ہوتا ہے. نبی کی ایک اور حدیث ہے، آپ سے نے فرمایا کہ الربا 70 حوبا، سود کے گناہ کے 70 درجے، ایسرھا، اس کا لوئسٹ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ این ینکح الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. دکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ جوڑیے، انما البیع مثل الربا، ایک جیسی چیزیں ہیں دیکھنے میں. این ینکح الرجل امہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. فرق کیا ہے؟ ایک ہی جیسی چیز ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ایک چیز کو اور دوسری چیز کو حرام کر دیا. ذہن میں رکھیے گا کہ کہنے کو معمولی سی چیز ہے، بات پھر وہی جہاں سے شروع کی تھی میں اپنی زندگی میں دیکھوں، اپنے ارد گرد دیکھوں، اپنے قریبی دوستوں بھائیوں کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں کہیں یہ انوالو تو نہیں. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی شخص بھی سود کے غبار سے، اس کے دھوئیں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا.
وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو اس میں، لیکن اس سود کا غبار، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا. باہر کہیں آگ لگی ہوئی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، آپ دروازے بند کر لیں، کھڑکیاں بند کر لیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے دھواں آپ کے پاس پہنچے گا. کیا کریں گے؟ سانس بند کر لیں گے. سانس نہیں آپ بند کر سکتے. آپ ڈائریکٹلی اس دھوئیں سے اس کا اثر نہیں لے رہے، لیکن وہ آپ پر اثر انداز پھر بھی ہو رہا ہے. تو یہ دور واقعی ایسا ہے کہ اس دور میں کوئی شخص بھی سود سے پاک نہیں ہے. محترم ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص جو روٹی کھا رہا ہے کس چیز کی ہے؟ گندم کی. گندم بیج سے پیدا ہوتی ہے. بیج آپ کو سودی قرضے پہ مل رہا ہے. اس کے لیے پیسٹی سائیڈز سودی قرضے پہ آپ کو مل رہی ہے. وہ ملیں وہ سودی قرضے پہ لگی ہیں. یعنی وہ آٹا جو آپ کے گھر پہ آ رہا ہے، جس کی آپ روٹی کھا رہے ہیں، اس کے پیچھے سود انوالو. لیکن آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے اس میں. ایک تو یہ درجہ ہے. ایک ہے آپ کا ڈائریکٹلی انوالو ہونا. کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، اور کوشش اس اعتبار سے بھی کرنی چاہیے کہ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم پہلی بات اگر ہماری زندگی میں شامل ہے تو اسے نکالیں. پہلی چیز، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور پھر وہ باز آ گیا، تو چلو جو ہو چکا وہ ہو چکا. اللہ کے معاملے، اللہ کے ذمہ ہے اس کا معاملہ، اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی نپٹ لے گا. ٹھیک ہے. لیکن ومن عادا، جس نے اس کو پھر دہرایا کہ کیا کرے، سبھی کر رہے ہیں، کیا کرے. سوچئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ بچائے. اور ہمیں کوئی کام لے لے ہم سے، شاید ہم کوئی چینج اپنے اندر اس معاشرے میں، اس نظام میں لے آئیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.